کہتے ہیں عشق اندھا ہوتا ہے، عشق نہ پیچھے دیکھتا ہے۔ عشق کو رنگ، نسل، مذہب، عمارت، غربت اور ذات پات کی فیصلوں میں قید نہیں کیا جا سکتا۔ عشق ایک بہتا دریا ہے، اور جب دریا میں طغیانی آتی ہے تو اس کے آگے باندھ نہیں باندھے جا سکتے، سب کچھ بہہ جاتا ہے۔ مجھے بے عشق ہوا اور بے انتہا ہوا، اور میں نے اپنی ہستی کو مٹا دیا۔ میرا اصلی نام محمرہ ہے، مگر مجھے میری نیک نیم مہرو کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ میں نے ایک لوور مڈل کلاس گھرانے میں آنکھ کھولی۔ بچپن شرارتوں کرتے، ہنستے کھیلتے گزرا، ساتھ ساتھ اسکول جانا بھی رہا۔ ہمارے اسکول کی ایک ٹیچر میڈم مہوش تھی، شروع دن سے ہی مجھے بہت اچھی لگتی تھی۔ وہ بچوں سے بہت پیار کرتی تھی، شفقت سے پیش آتی تھی، تو یہی وجہ تھی کہ وہ میری آئیڈل تھی۔ انہیں دیکھ دیکھ کر میرے دل میں بھی شوق پیدا ہوا کہ میں بھی استانی بنوں، تو اکثر محلے کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ استاد شاگرد کا کھیل کھیلتی۔ اب سچ میں استانی بننے کے لیے پہلے خود پڑھنا بلکہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا ضروری تھا، تو اپنے شوق کی تکمیل کے لیے دن رات محنت کرتی، خوب پڑھتی اور تعلیمی مراحل کامیابی سے طے کرتی، اور بالآخر بی اے اور بی ایڈ کی ڈگری حاصل کر لی۔ ٹیچر بننا میرا خواب تھا، تو میں نے اپنے خواب کی تعمیر پانے کے لیے محکمہ تعلیم میں جاب کے لیے اپلائی کرنا شروع کر دیا، اور ساتھ ساتھ دعائیں بھی مانگتی، تو خدا نے میری دعائیں سن لی۔ اور 1 سال بعد جب مجھے ٹیچر کا اپائنٹمنٹ لیٹر ملا تو خوشی سے میرے پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے تھے، کیونکہ آج مجھے میرے خواب کی تعبیر مل گئی۔ جیسے ہی مجھے اپائنٹمنٹ لیٹر ملا، فوراً اس کے اگلے دن میں نے جوائن کر لیا، اور خوش قسمتی سے گھر کے قریب اس گرلز مڈل اسکول میں میری تعیناتی ہو گئی۔ میں نے شوق سے، محنت اور لگن سے بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا۔ میں ہر ماہ پوری تنخواہ اپنی امی کے ہاتھ پر رکھ دیتی، جس سے وہ بہت خوش ہوتی۔ دیکھتے دیکھتے 4 سال کا عرصہ پلک جھپکتے گزر گیا، اور اب میری نوکری بھی مستقل ہو گئی تھی، اور ماہانہ تنخواہ بھی مل رہی تھی۔ میں نہ تو بہت حسین و جمیل خوبصورت لڑکی تھی، اور نہ ہی بدصورت قدمی رنگ پرکشش نقش گھنے سیاہ بال، لمبے اور درمیانے قد کے ساتھ قابل قبول صورت لڑکی تھی۔ ہاں، میری آنکھیں بڑی تھی، اور یہی میری خاص بات تھی۔ میرا چاچا زاد بھائی عرفان اکثر ہمارے گھر آتا جاتا رہتا تھا۔ وہ یونیورسٹی میں ماسٹر کر رہا تھا، اور وہ بہت خوبصورت، گورا چٹا اور اوپر سے خاصا امیر اور دولت مند بھی تھا۔ نئے نئے فیشن کا مہنگا لباس پہننا اس کا بہت شوق تھا۔ وہ اپنی کار میں یونیورسٹی جاتا، مجھ سے اکثر ہنسی مذاق اور چھیڑ چھاڑ کرتا رہتا، اور ایک طرح کے معنی جملے بھی بول دیتا۔ وہ مجھے محمرہ کے بجائے فلم سٹار مشا کے کہتا، اور چوری حرکتیں کرتا۔ میں اس کی کسی بات کا جواب نہ دیتی۔ وہ ہر دفعہ مجھے آئی لو یو بھی بولتا، مگر میں خاموش رہتی۔ اسے اپنے خوبصورت اور امیر ہونے پر گھمنڈ تھا۔ اس کی یہ بات مجھے اچھی نہیں لگتی تھی۔ مجھے بعض ذرائع سے معلوم ہوا کہ اس کی بے شمار لڑکیوں سے دوستیاں اور افیئر چل رہے ہیں۔ وہ مجھ سے پارٹ ٹائم عشق لڑانے کے چکر میں تھا، بلکہ عشق کیا، وہ میرے ساتھ بہت گہرا تعلقات قائم کرنا چاہتا تھا۔ وہ جب بھی گھر آتا تو میں اس کے سامنے نہیں جاتی، اسے نظر انداز کرتی تھی۔ میری بے حسی اور سرد رویوں کو دیکھ کر وہ خود ہی پیچھے ہٹ گیا۔ میں مڈل کلاس کی بچیوں کو بہت محنت، شوق اور لگن سے پڑھاتی تھی، جس کی وجہ سے ہر سال میرے کا رزلٹ 100% اور شاندار آتا، جس پر محکمہ نے مجھے بہت سارے انعامات دیے۔ پھر میرا گریڈ بڑھایا، اور کچھ انتظامی امور کے بنا پر مجھے ایک ہائی اسکول میں ٹرانسفر کر دیا گیا، جس کا رزلٹ ہر سال بہت خراب آتا تھا۔ اس اسکول کی کارکردگی بڑھانے اور اچھے رزلٹ کے لیے مجھے وہاں ٹرانسفر کیا گیا تھا۔ یہ بات تو میرے اعزاز میں تھی، مگر وہ ہائی اسکول ہمارے شہر سے 25 کلومیٹر دور ایک بہت بڑے قصبے میں تھا۔ اب میرے لیے پریشانی بن گئی تھی کہ روزانہ وہاں آنا جانا تھا، مگر چونکہ مجھے حسب منشاء ٹیچر کی نوکری ملی تھی، دوسرا مجھے ترقی دے کر اسکول کے رزلٹ کو اچھا بنانے کے لیے ٹرانسفر کیا گیا تھا، تو میں نے خوشی خوشی اللہ کا نام لے کر نئے ہائی اسکول میں جوائن کر لیا۔ وہ چونکہ ایک مضافاتی علاقہ تھا، تو اس کے لیے وہاں زیادہ ٹرانسپورٹ نہیں جاتی تھی۔ کچھ مخصوص اوقات میں چند بسیں وہاں آتی جاتی تھی۔ سفر تو زیادہ سے زیادہ 30-40 منٹ کا تھا، مگر چونکہ لوکل روٹ ہر سٹاپ پر سواریاں سوار ہوتی تھی تو گھنٹہ لگ جاتا تھا۔ گو کے بس سٹاپ ہمارے گھر کے بالکل قریب تھا، اور بسیں یہیں سے ہو کر گزرتی تھی، مگر بس لاری اڈے سے ہی فل ہو کر نکلتی تھی، تو سیٹ نہیں ملتی تھی۔ لاری اڈا کافی فاصلے پر تھا۔ بس صبح 7 بجے لاری اڈے سے چلتی تھی، تو مجبوراً مجھے کسی ٹانکے یا رکشے پر بیٹھ کر پہلے لاری اڈے پہنچنا پڑتا تاکہ سیٹ مل سکے، جس کی وجہ سے میرے بہت سارے پیسے خرچ ہو جاتے۔ خیر، میں نے روزانہ آنا جانا شروع کر دیا۔ جس بس کے ذریعے میں جاتی تھی وہ ایک اچھی حالت کی صاف ستھری بس تھی۔ بس میں بہت رش ہوتا تھا، ساری سیٹیں فل ہوتی تھیں، اور اکثر سواریاں کھڑے ہو کر سفر کرتی تھی۔ اس بس کا کنڈکٹر، جس کا اصل نام تو شہریار تھا، مگر اسے شہری کے نام سے پکارا جاتا تھا، وہ 27 یا 28 سال کی عمر کا معمولی سی شکل و صورت اور سانولے رنگ کا لڑکا تھا، صرف 5 جماعتیں پاس۔ دوسرے کنڈکٹروں
کی طرح وہ بھی تھوڑا اکڑ مزاج، زبان کا تیز اور شیار بندہ تھا، مگر اس کی ایک خوبی یہ تھی کہ وہ لیڈیز سواریوں کے ساتھ تمیز سے بات کرتا تھا، مگر خاص طور پر میرے ساتھ بہت ہی شائستگی اخلاق اور سلجھے ہوئے انداز سے بات کرتا۔ مجھے اس روٹ پر جاتے ہوئے 2 ماہ ہو گئے تھے۔ شہری کا نام تو مجھے شروع دن سے معلوم ہو گیا تھا، مگر ان 2 ماہ میں ہماری تھوڑی بہت شناسائی ہو گئی، کیونکہ میں روزانہ جانے والی پکی سواری تھی۔ میری واپسی دوپہر 2 بجے ہوتی تھی اور میں بہت شرمیلی اور خجالتی تھی۔ ہمارا اسکول مین روڈ پر واقع تھا اور اس قصبے کا لاری اڈا سب سے آخر میں بہت دور تھا۔ میں اپنے اسکول کے مین گیٹ کے آگے کھڑی ہو جاتی اور جب بس آتی تو سوار ہو جاتی۔ اکثر مجھے سیٹ نہ ملتی تھی تو کھڑے ہو کر یا ٹول باکس پر بیٹھ کر سفر کرنا پڑتا۔ شہری کو میرے بارے میں معلوم ہو گیا تھا کہ میں ٹیچر ہوں، تو اسی ناطے سے وہ میری بہت عزت کرتا تھا۔ ایک دن شہری نے مجھ سے کہا کہ محرم، آپ اپنے سٹاپ پر کھڑی ہو کریں اور لاری اڈے سے نہ آیا کریں، میں آپ کے لیے سیٹ رکھ کر لے آیا کروں گا۔ چنانچہ اس طرح سہولت کے ساتھ خاصی بچت ہونے لگی۔ اب وہ بس میں چلتے پھرتے کوئی ایک آدھ بات بھی مجھ سے کر لیتا۔ ایک دن اس نے مجھ سے کہا، میرو، میری چھوٹی بہن میٹرک میں پڑھتی ہے، تو اگر آپ برا نہ مانے تو مجھے اپنا موبائل نمبر دے دے، وہ شام کو آپ سے کال پر بات کر لے گی۔ میں شہری کی ممنون تھی کہ وہ روزانہ میرے لیے سنگل سیٹ لے کر آتا ہے اور دوسرا وہ کرائے میں بھی رعایت کرتا تھا۔ میں نے تھوڑی ہچکچاہٹ کے بعد اس سے اپنا نمبر دے دیا۔ اسی دن شام کو اس کی بہن کی کال آ گئی۔ اس نے میٹرک میں داخلے وغیرہ کے لیے مشورہ لیا اور ضروری باتیں کی۔ اس کے بعد شہری نے میرا شکریہ ادا کیا۔ یہ اس کا اپنا ذاتی نمبر تھا جو میں نے سیو کر لیا۔ کچھ دن گزرے تو مجھے سخت بخار ہو گیا اور فلو نے گھیر لیا۔ میں نے اسکول کے پرنسپل سے 3 دن کی چھٹی فون پر لی تھی، تو مجھے خیال ہے کہ شہری میرے لیے سیٹ رکھ کر لاتا ہے، تو اس سے بھی بتا دوں کہ میں نے 3 دن کی چھٹی لی ہے تاکہ وہ پریشان نہ ہو۔ چنانچہ میں نے اسے کال کر کے اپنی بیماری کے بارے میں بتایا۔ اگلے 3 دن وہ فون پر میری خیریت پوچھتا رہا۔ جب میں صحت یاب ہو گئی تو پھر سے آنا جانا شروع کر دیا۔ مجھے شہری کی آنکھوں میں اپنے لیے پسندیدگی نظر آنے لگی۔ اب شام کو یا دوپہر میں مختلف حالیوں بہانوں سے مجھے کال کرتا، حال چال پوچھتا اور ادھر ادھر کی باتیں کرتا۔ آہستہ آہستہ شہری مجھے بھی اچھے لگنا لگا۔ دوران سفر بس میں وہ مجھ سے کوئی بات نہ کرتا، انجان بنا رہتا تاکہ کسی کو شک نہ ہو، مگر جب کال کرتا تو خوب باتیں کرتا۔ اب مجھے بھی اس کی کال کا انتظار رہتا۔ جس دن اس کی کال نہ آتی تو میں بے چین ہو جاتی۔ اب شہری مجھ سے کرایہ بھی نہیں لیتا تھا۔ شہری نے میری سہولت کے لیے واپس گھر آنے کے لیے یہ بندوبست کیا کہ 2 بجے لاری اڈے سے جو بس سے نکلتی تھی اس کی کنڈکٹر کو کہہ دیا تھا کہ وہ میرے لیے سیٹ خالی رکھ کر لے آیا کرے، تو اس طرح مجھے بہت آسانی ہو گئی۔ گو کہ شہری بڑا لکھا نہیں تھا، مگر ایک تو اس کا کردار صاف تھا، دوسرا میرے ساتھ بہت عزت سے پیش آتا۔ میں اکثر اپنے کزن عرفان کے ساتھ شہری کا موازنہ کرتی تو دونوں کے درمیان مجھے زمین آسمان کا فرق محسوس ہوتا۔ عرفان دولت مند اور پڑھا لکھا ہونے کے باوجود بدتمیز اور گھمنڈی بد اخلاق تھا۔ وہ چھچوری حرکتیں کرتا اور کسی کو خاطر میں نہ لاتا، جبکہ اس کے برعکس شہری ان پڑھ اور غریب کنڈکٹر تھا، مگر میرے ساتھ تمیز اور عزت سے بات کرتا، کبھی کوئی غلط حرکت اور بات نہیں کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں اسے پسند کرنے لگی۔ ایک دن کال پر اس نے بھی ڈرتے ڈرتے اپنی پسندیدگی کا اظہار کر دیا۔ ہماری یہ پسندیدگی بہت جلد پیار میں بدل گئی، پھر رفتہ رفتہ یہ پیار چاہت میں اور چاہت عشق میں بدل گئی۔ شہری میرا پیار پا کر بہت خوش ہوا۔ وہ اپنے آپ کو بہت خوش قسمت تصور کرتا کہ اعلیٰ تعلیم یافتہ ٹیچر سے اس سے پیار کرتی ہے۔ اس نے کبھی مجھے چھوا تک نہیں تھا۔ اسے ہر حال میں میری عزت پیاری تھی۔ اسکول میں ہم سب ٹیچرز نے کمیٹی ڈالی ہوئی تھی جس کے مالیات 60,000 روپے تھی۔ تنخواہ ملنے پر میں کمیٹی اکٹھی کرتی۔ ہم نے پہلے 3 سے یہ سسٹم بنا رکھا تھا، اس ماہ میں ٹیچر کو کمیٹی ملنی تھی۔ اس کی ایک ہفتے بعد شادی تھی تو اس سے ہر حال میں اس کی شادی سے پہلے کمیٹی ادا کرنی تھی۔ جب ساری کمیٹیاں اکٹھی ہو گئیں اور اگلے دن سے اس ٹیچر کو پیسے دینے تھے تو ہوا یوں کہ ہمارے گھر چوری ہو گئی، کمیٹی کے پیسے بھی چور لے اڑے۔ میں بہت پریشان ہو گئی کہ اب کیا ہوگا۔ کسی کو یقین نہیں آئے گا، سب باتیں کریں گے کہ مہرو نے 60,000 روپے خرد برد کر دیے۔ اس طرح میری نیک نامی کے ساتھ ساتھ میری ساکھ کو بھی خراب ہو جاتی۔ امی ابو بھی بہت پریشان تھے کہ اب کیا ہوگا، کسی طرح رقم کا بندوبست ہوگا۔ اسی دوران شہری کی کالیں آتی رہیں، مگر نئے پریشانی کی وجہ سے اس کی کالیں اٹینڈ نہ کر سکی۔ ابو نے کال کر کے عرفان سے 60,000 روپے بطور قرض مانگے تو اس نے ٹھکرا سا جواب دے
دے دیا۔ اس پریشانی کے عالم میں رات ہو گئی۔ در شہری پریشان تھا کہ میں اس کی کال کیوں اٹینڈ نہیں کر رہی۔ رات 10 بجے اس کی کال آئی تو میں نے اٹینڈ کر لی۔ اس کے پوچھنے پر ساری بات بتا دی۔ اس نے مجھے حوصلہ دی اور تسلی دی کہ وہ کل صبح تک 60,000 روپے کا بندوبست ہر صورت میں کر دے گا۔ میں پریشان نہ ہوں اور سکون سے سو جاؤں۔ اگلے دن میں نے اسکول میں اسٹاف سے جھوٹ بولا کہ 3-4 گھروں سے کمیٹی نہیں آئی، آج شام تک اکٹھی ہو جائیں گی۔ شہری نے مجھے شام کو کال کر کے بتایا کہ اس نے 60,000 روپے کا بندوبست کر لیا ہے، وہ صبح مجھے بس میں پیسے دے دے گا۔ چنانچہ اگلے روز اس نے حسب وعدہ مجھے 60,000 روپے چپکے سے پکڑا دیے۔ اس طرح میری عزت رہ گئی۔ اب شہری میرا موشن تھا تو میں دل و جان سے اس پر فدا ہو گیا۔ ہمارا عشق دن بدن پروان چڑھنے لگا۔ اب ہم دونوں ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے تھے۔ میں بلا ناغہ اسکول جاتی اور صرف شہری خاطر جاتی کیونکہ وہ اب میرا محبوب تھا۔ کچھ عرصے کے بعد جب میں نے تھوڑے تھوڑے کر کے پیسے لوٹانے چاہے تو شہری نے پیسے لینے سے انکار کر دیا۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ بہت غریب ہے، پتہ نہیں اس نے کس طرح ایک دن میں اتنی رقم کا انتظام کیا تھا۔ میں نے بہت اصرار کیا، اس کی محنت کی، اپنے پیسے واپس لے لو، مگر اس کی ایک ہی ضد تھی کہ مہرو یہ رقم تمہاری جوتیوں پر قربان، تم میرا عشق ہو، میرا سب کچھ تمہارا ہے، میں پوری زندگی تم سے پیسے نہیں لوں گا۔ پھر اس نے مجھے اپنی ضد پر قائم رکھا۔ مجبوراً مجھے اس کی ضد کے آگے ہتھیار ڈالنے پڑے۔ اب ہم دونوں ایک دوسرے کے بغیر مچھلی اور پانی کی طرح تڑپتے۔ شہری کا گھر اسی قصبے میں تھا جہاں میرا روزانہ پڑھانے جاتی تھی۔ شہری کا باپ فوت ہو چکا تھا۔ اس کی وہ ایک چھوٹی بہن سارا جو میٹرک میں پڑھ رہی تھی، جس نے فون پر مجھ سے بات کی تھی۔ سارا سے چھوٹا شروز تھا جو 7ویں میں پڑھ رہا تھا۔ گھر کا واحد کفیل شہری تھا۔ ان کا چھوٹا سا گھر تھا۔ میں ایک بار ان کے گھر جا چکی تھی۔ شہری کی بہن سارا نے بڑے چاؤ اور اسرار سے مجھے بلایا تھا۔ جب میں گئی تو انہوں نے میری بہت عزت کی اور بھگت کی۔ اب شہری کا اصرار تھا کہ جلد شادی کر لیں، میرا بھی یہی دل تھا۔ چنانچہ میں نے شہری سے کہا کہ امی کو رشتے مانگنے ہمارے گھر بھیجو۔ اتوار کو اسی کی امی اور اس کی بہن میرا رشتہ مانگنے آئی۔ میں امی ابو کو یہ رشتہ پسند نہیں آیا کیونکہ میرا اور شہری کا کوئی مقابلہ نہیں تھا۔ میں ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ سرکاری ٹیچر اور شہری ایک غریب ان پڑھ بس کنڈکٹر۔ امی ابو نے انکار تو نہیں کیا مگر سوچنے کے لیے وقت لے لیا۔ وہ اس رشتے پر راضی نہیں تھے۔ اس کا موقف اپنی جگہ پر 100% درست تھا مگر میں اپنے عشق کے ہاتھوں مجبور تھی۔ میں نے کبھی بھی ضد پکڑ لی کہ اگر شادی کروں گی تو صرف شہری سے، ورنہ کسی سے نہیں کروں گی۔ پورا ایک مہینہ گھر میں یہ کشمکش چلتی رہی۔ آخرکار میری ضد کے آگے امی ابو کو ہتھیار ڈالنے پڑے۔ انہیں یہ خطرہ نظر آ رہا تھا کہ میں چوری چھپے سے شادی نہ کر لوں، اس طرح بہت بدنامی ہوگی۔ شہری کے عشق کا جادو سر چڑھ کر بول رہا تھا۔ ہاں، اگر امی ابو نہ مانتے تو میں نے واقعہ شہری کے ساتھ کورٹ میرج کر لینی تھی۔ میں نے اسی وقت کال کر کے شہری کو خوش خبری سنا دی، جسے سن کر وہ بھی خوش سے دیوانہ ہو گیا۔ الغرض ہماری شادی کی تاریخ مقرر کر دی گئی۔ امی ابو اس رشتے سے ناخوش تھے اور بے دلی سے شادی کی تیاری کر رہے تھے۔ ہر کوئی یہ کہہ رہا تھا کہ مہرو کے عقل گھاس چرنے گئی، مہرو نے پڑھ لکھ کر گھما دیا۔ عرفان کا جب اس رشتے کا پتہ چلا تو میرا سب سے زیادہ مذاق اڑایا اور مجھے لیڈی کنڈکٹر کا خطاب دیا اور ساتھ ہی یہ بھی کہتا، استانی جی تمہیں پیار کرنے کے لیے ایک ان پڑھ بس کنڈکٹر ہی ملا۔ الغرض اس طرح کی بہت باتیں مجھے سنائی دیتی رہیں اور میں نے کسی کی پرواہ نہ کی اور پھر وہ دن آ پہنچا جس کا مجھے بے چینی سے انتظار تھا۔ میں مس ہمرا سے مہرو شہریار بن کر اپنے محبوب اپنے پیار کے دیش سدھار گئی۔ میں دلہن بنی بہت پیاری اور خوبصورت لگ رہی تھی کیونکہ مجھ پر بہت روپ چڑھا تھا۔ سب شہری کی قسمت پر رشک کر رہے تھے جیسے انتہائی خوبصورت پڑھی لکھی سرکاری ٹیچر مل گئی تھی۔ آج ہماری شادی کی پہلی رات تھی۔ ہم دونوں خوشی سے نڈھال تھے کہ ہم نے ایک دوسرے کو پا لیا۔ شہری نے مجھے چھوٹی سی چاندی کی انگوٹھی جس پر چھوٹا SM مہرو شہریار کندہ کروایا تھا بطور تحفہ دی۔ مجھے شہری کے گھر اور خاندان میں بہت عزت اور پذیرائی ملی۔ شہری کی بہن سارا اور چھوٹا بھائی شیروز مجھے بھابھی کے بجائے آپا کہتے۔ شہری کی امی یعنی میری ساس میرا بہت خیال رکھتی، بیٹی بیٹی کہتی، ان کی زبان نہیں تھکتی تھی۔ شادی کے بعد ہم نے لاہور اور اسلام آباد کی سیر کی۔ میری چھٹیاں ختم ہو گئی تو میں نے ڈیوٹی کے لیے اسکول جانا شروع کر دیا۔ میرا روزانہ کا بس سفر ختم ہو چکا تھا۔ شہری نے مجھے رکشہ لگوا دیا جو مجھے صبح اسکول چھوڑ دیتا اور دوپہر کو واپس گھر پہنچتا۔ بھلے شہری ایک سادہ غریب اور ان پڑھ بس کنڈکٹر تھا مگر حقیقت میں وہ بہت اچھا اور پیار کرنے والا انسان تھا۔ وہ میری ہر بات اچھے طرح بچوں کی طرح مانتا۔ مجھے یاد نہیں کہ اس
نے کبھی میری کوئی بات رد کی ہو۔ شہری میں ایک خرابی تھی، وہ یہ کہ وہ نسوار رکھا تھا اور سگریٹ پیتا تھا۔ میں چارپائی پر بیٹھی ہوتی تو اکثر شہری میری گود میں اپنا سارا کر میری طرف دیکھتا رہتا اور میں اس کی طرف دیکھتی رہتی۔ آج بھی ہم ایک دوسرے کو اس طرح پیار سے دیکھ رہے تھے تو میں نے شہری کو مخاطب کیا تو وہ بڑے معتمدانہ انداز سے بولا، جی ملکہ عالیہ، حکم غلام حاضر ہے۔ تو میں نے بڑے پیار سے کہا، شہری جانی، نسوار کھانا اور سگریٹ پینا چھوڑ دو میری جان، یعنی میری رانی، میری ملکہ عالیہ، میری کیا مجال، جو حکم سے سر تابی کر لوں، بس آج سے دونوں کا کھانا پینا بند۔ اور پھر واقعی اس نے دونوں چھوڑ دی۔ شہری مجھ سے ایک پیسہ بھی نہیں لیتا تھا، میں اپنی پوری تنخواہ لا کر اس کے ہاتھ پر رکھتی تھی، مگر وہ کہتا، مہرو جانے، یہ تمہاری کمائی ہے، اس پر صرف تمہارا حق ہے۔ تو میں کہتی، شہری جان، میں تمہاری ہوں اور میرا سب کچھ تمہارا ہے، تو یہ تنخواہ بھی تمہاری ہے، مگر وہ نہ لیتا۔ اس طرح ہر مال ہماری تقرری ہوتی تو مجھے ہار ماننا پڑتی۔ شہری کی امی نے مجھے سگی ماں کی طرح پیار کیا۔ سارا اور شہروز بھی مجھے اپنی بہو کے بجائے سگی بڑی بہن سمجھتے۔ سچ پوچھو تو گھر جنت کا نمونہ تھا، ہر طرف پیار، محبت اور عزت اور احترام تھا۔ گھر پرانا خستہ حال تھا تو میں نے اپنی تنخواہ سے پیسے جوڑ کر گھر کی عنصر تعمیر کروا دی، رنگ و روغن کروایا۔ تو اس موقع پر میں نے بہت دعوت بھی کی۔ آنے والے 12 سالوں میں اللہ نے ہمیں اولاد کی نعمت سے نوازا، 3 بیٹیاں اور 2 بیٹے ہوئے۔ شہری نے میرے کہنے پر 5 وقت کی نماز ادا شروع کر دی، رمضان المبارک کے پورے روزے رکھتا، قرآن پاک کی تلاوت کرتا، اس کے مزاج سے کڑپن بھی ختم ہو گیا، اور یہ سب عشق کی طاقت سے ہوا۔ عشق واقعہ بہت بڑی طاقت ہے۔ ہماری زندگی میں پیار کے ساتھ ساتھ بہت سکون تھا، زندگی بڑے آرام سے گزر رہی تھی، مگر شہری میں ایک بہت بڑی خواہش تھی، اور وہ یہ کہ وہ بس خود چلا کرتے۔ اب ظاہر ہے اپنی بس خریدنے کے لیے لاکھوں روپے چاہیے تھے، جو کہ سردست ہمارے پاس نہیں تھے۔ شہری اسی سوچ میں اکثر اداس رہنے لگا، تو میں نے اسے مشورہ دیا کہ ایسا کرتے ہیں کہ کمیٹیاں ڈال کر کچھ رقم جمع کر لیتے ہیں، تو اس نے تم سے ایک سیکنڈ ہینڈ ویگن خرید لو، خود چلانی شروع کر دو۔ پہلے تو وہ نہیں مانا، جب میں نے اپنی قسم دی تو مان گیا۔ میں نے اپنی پوری تنخواہ کمیٹی ڈال دی، باقی کی رقم کے لیے ماہوار قسطیں مقرر ہو گئی۔ شہری نے اللہ کا نام لے کر خود ویگن چلانی شروع کر دی، جس کی وجہ سے آمدنی بہت بڑھ گئی۔ شہری قسط کی رقم ادا کر کے باقی سارے پیسے میرے ہاتھ پر رکھ دیتا، جن میں کفایت شہری سے خرچ کرتے ہوئے 2 سالوں میں ویگن کی ساری قسطیں ادا ہو گئی۔ اب پروگرام یہ بنا کہ پھر کمیٹیاں ڈالی جائیں اور مزید رقم جمع کی جائے اور ویگن بیچ کر شہری بس خرید لے۔ چنانچہ اس مقصد کے لیے مشترکہ کمیٹیاں ڈال دی گئیں، مگر قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا کہ ایک دن شہری نے لارے اڈے پر سروس کروانے کے لیے ویگن سروس اسٹیشن پر کھڑی کی، اور ویگن کے کچھ پرزے خریدنے اسپائر پارٹس کی دکان کی طرف جا رہا تھا تو سڑک کراس کرتے ہوئے ایک تیز رفتار بس نے ٹکر مار دی۔ گھر آئی تو مجھ پر غشی کے دورے پڑنے لگے، مجھے اپنا کوئی ہوش نہ رہا، میں صدمے سے پاگل ہو گئے۔ میرے عزیز، میرے جان، میرے عشق، میری مجازی خدا کو مٹی تلے دفن کر دیا گیا۔ مجھے سنبھالنے میں پورا 1 سال لگ گیا۔ میں جب بیوہ ہوئی تو اسی وقت میری عمر 38 سال تھی۔ میں نے بڑی مشکلوں سے اپنے آپ کو سنبھالا، اپنے 5 بچوں کی خاطر جو میرے اور میری اور شہری کے پیار کی نشانی ہے۔ شہری کی امی کا انتقال ہو چکا ہے، سارا کی شادی کر دی ہے۔ شہروز کو جب یہاں روزگار نہ ملا تو بیرون ملک کمانے کے لیے چلا گیا۔ میں نے ویگن کے لیے ڈرائیور رکھ لیا، جو بڑی تندی اور ایمانداری سے ویگن چلاتا تھا اور ایک معقول رقم ہر ماہ مجھے دیتا ہے۔ میں دل و جان سے بچوں کی پرورش کر رہی ہوں، انہیں ماں اور باپ کا پیار دیتی ہوں اور کسی چیز کی کمی نہیں آنے دیتی۔ ہاں، مگر میری زندگی میں بہت بڑا خلا اور کمی ہے تو وہ صرف شہری کی ہے۔ میری راتیں سوگوار ہو گئی ہیں، راتوں کی تنہائیاں ڈستی ہیں، مگر مجھے اپنے ارد گرد شہری کے موجود ہونے کا احساس ہوتا ہے، یوں لگتا ہے وہ میرے پاس ہی ہے۔ میں خیالوں میں اس سے ڈھیرے باتیں کرتی ہوں، مجھے اکیلے باتیں کرتے دیکھ کر بچے کبھی کبھی پریشان ہو جاتے ہیں۔ شہری کا عشق ہی ہے جس نے مجھے اب تک زندہ رکھا ہوا ہے۔